یہ چوتھا حرف جو فعل مضارع کو مجزوم یا اخف کرتا ہے یہ ہے لام. یہ وہ لام ہے جو فعل مضارع کو مجزوم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ بھی زیر والا ہوتا ہے. اس لام کا نام ہے لام امر. لام امر ہمیشہ فعل مضارع کو مجزوم کرے گا. لام کئی ہمیشہ فعل مضارع کو منصوب کرے گا. دونوں لام زیر والے ہیں. جو پہلی قسم کے سیکھیں ان میں تو لام امر اور لام کئی کا فرق آپ کو معلوم ہو جائے گا. جو منصوب ہو رہے ہوں گے لام کی وجہ سے وہ لام کئی ہوگا, جو مجزوم ہو رہے ہوں گے لام کی وجہ سے وہ لام امر ہوگا. لیکن یہ والے سیغے جو ہیں اس میں کہ لام امر لگا ہوا ہے یا لام کئی لگا ہوا ہے, اس کی پہچان کرنی تھوڑی مشکل ہوگی, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کانٹیکسٹ آپ کو بتا دے گا کہاں پر لام جو ہے وہ لام امر ہے اور کہاں پر لام جو ہے وہ لام کئی ہے. امر کسے کہتے ہیں؟ حکم کو. گرامر کے اعتبار سے جب بھی آپ کوئی ایسا حرف پڑھیں یا فعل پڑھیں جس میں امر آ جائے, جیسے کہ یہ لام امر ہے یا فعل امر, تو آپ کے ذہن میں یہ چاروں چیزیں آ جانی چاہیے کہ اس سے مراد حکم بھی ہو سکتا ہے, اس سے مراد ریکویسٹ درخواست بھی ہو سکتی ہے, اس سے مراد مشورہ سجیشن بھی ہو سکتی ہے, اور اس سے مراد دعا بھی ہو سکتی ہے, اور وہ کانٹیکسٹ سے آپ کو پتہ چلے گا. لام امر کا استعمال ایکٹیو وائس فعل میں تھرڈ پرسن اور فرسٹ پرسن کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا, ایکٹیو وائس میں استعمال کرنا. سیکنڈ پرسن میں لام امر کا استعمال آپ نے ایکٹیو وائس میں نہیں کرنا. فعل مضارع کا یذهبو تھرڈ پرسن کا ہے, تذهبو سیکنڈ پرسن والا, اذهبو فرسٹ پرسن والا, تینوں ایکٹیو وائس ہیں کیونکہ مضارع کا بھی پیسو وائس ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے. ان تینوں میں سے لام امر کا استعمال کس کس کے ساتھ ہوگا پہلے اس کو ٹک کر لے. اس کے ساتھ ہوگا, اس کے ساتھ نہیں ہوگا, اس کے ساتھ. اس کے ساتھ میں لام امر لگاؤں تو یذهبو کیا بن جائے گا؟ یذهب, لی یذهب, اور اذهبو کیا بن جائے گا؟ لی اذهب. اب لی یذهب کے معنی کیا ہوں گے ہم غور کرتے ہیں. لی یذهب کے معنی ہوں گے, تھرڈ پرسن کی بات ہے نا, تو تھرڈ پرسن کو آپ حکم تو دے نہیں سکتے ڈائریکٹ تو حکم نہیں دے سکتے نا, لیکن کسی کے ذریعے اسے بھی آپ حکم دے سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ وہ چلا جائے, یا اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے اسے جانا چاہیے. مشورہ ہے, ریکویسٹ ہے, سجیشن. لی اذهب, اب آپ اپنے آپ کو حکم تو دے نہیں سکتے, تو اس کا ترجمہ یہی ہوگا کہ یار مجھے جانا چاہیے. زیادہ تر آپ کو یہ چاہیے کے مفہوم میں ملے. لی لام نظر آیا آپ کو زیر والا, لام کے بعد آپ کو لکھا ہوا نظر آیا لی ندرس. اب آپ نے فوراً نوٹ کیا کہ لام کے بعد اسم نہیں ہے, ندرس اسم نہیں ہے, تو لام تعریف لام جارہ نکل گئے کیونکہ وہ آتے ہی اسم کے ساتھ ہے. لام تاکید اگر یہ ہوتا تو لام تاکید ہمیشہ زبر والا ہوتا ہے, اور لام تاکید فعل کے ساتھ بھی آ سکتا ہے, اسم کے ساتھ بھی آ سکتا ہے, حرف کے ساتھ بھی آ سکتا ہے, لیکن لام تاکید ہوتا زبر والا ہے, وہ بھی نکل گیا. اب دو لام بچے, ایک لام کئی اور ایک لام امر, اور یہ دونوں جو ہیں یہ فعل مضارع کے ساتھ آتے ہیں. تو یہاں پر آپ کی بریک لگ گئی کہ آگے جو ہے وہ فعل مضارع ہی ہے, اور یہ لام امر ہو سکتا ہے یا لام کئی ہو سکتا ہے, لیکن فعل مضارع کی فارم دیکھ کے آپ کو کنفرم ہو جائے گا کہ یہ لام جو ہے یہ لام امر ہے. اگر یہ لام کئی ہوتا تو فعل مضارع کیا ہوتا؟ منصوب ہوتا, یعنی وہ ہوتا لی ندرسا, لی ندرسا. تو یہ مضارع مجزوم ہے, لہٰذا یہ لام امر ہوا, تو یہ بنا جی لی ندرس. اور اب آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ہم نے چاہیے کا مفہوم جو ہے شامل کرنا ہے, تو آپ اس کا ترجمہ کریں گے ہمیں پڑھنا چاہیے. اللغۃ مفعول بھی منصوب, ملانے کے لیے زیر دے دیں گے جو رول ہے. لندرس اللغۃ, ہمیں زبان پڑھنی چاہیے. اب اس زبان اللغہ کی صفت آئے گی, صفت موصوف کو فالو کرتی ہے چاروں اعتبارات سے, جنس عدد وسعت اعراب, لہٰذا معرفہ ہوگی, واحد ہوگی, مؤنث ہوگی, منصوب ہوگی. تو وہ ہے جی العربیۃ, عربی زبان, عربک لینگویج. ہمیں عربی زبان پڑھنی چاہیے. آگے ہے لی, پھر ایک لام آ گیا, پھر آپ نے کاپی کھول لی, تمام لام دیکھنے شروع کیے. آگے تھا لی نفہم. اب آپ نے اس لام کو ڈھونڈنا ہے کون سا لام ہے. کیا یہ لام تعریف ہو سکتا ہے؟ نہیں, لام کیوں نہیں ہو سکتا؟ جواب دیں اس کا. اس لیے کہ وہ اسم کے ساتھ آتا ہے. کیا یہ لام جارہ ہو سکتا ہے؟ وہ بھی نہیں ہو سکتا. وہ بھی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ وہ بھی اسم کے ساتھ آتا ہے. ماشاءاللہ.
کیا یہ لام تاکید ہو سکتا ہے؟ لام تاکید نہیں ہو نہیں ہو سکتا سکتا، کیونکہ وہ اس کے اوپر زبر ہوتی ہے. کیونکہ اس کے اوپر زبر ہوتی ہے. ماشاءاللہ. اب رہ گئے جی دو لام. یا یہ لام کئی ہے یا یہ لام امر ہے. لام امر. لام کئی کیا کرتا ہے؟ مضارع کو منصوب کرتا ہے، اور لام امر مضارع کو مجزوم کرتا ہے. تو آگے مضارع ہے نفہما، یہ منصوب ہے یا مجزوم ہے؟ یہ منصوب ہے. یہ منصوب ہے. تو یہ لام کون سا ہوا؟ لام لام کئی. کئی. اب اس کا ترجمہ آپ تاکہ کے ساتھ کریں گے. لنفہما، تاکہ ہم سمجھیں. فہم سے ہے نا، تاکہ ہم سمجھیں. مفعول چاہیے، مفعول منصوب ہوتا ہے. القرآن، تاکہ ہم سمجھیں قرآن کو، تاکہ ہم قرآن سمجھیں. اور کیا سمجھیں؟ والحدیث، تاکہ ہم قرآن اور حدیث سمجھیں. ایک ایگزامپل بہت ہے آپ کے لیے اگر کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے تو. یہ والے جو دونوں سیغے تھے یہ تھے پہلی کیٹیگری کے سیغے. پہلی کیٹیگری کے سیغے جو ہیں یہ منصوب اور مجزوم آسانی سے پہچانے جاتے ہیں، اس لیے آپ نے لام امر اور لام کئی کو بھی پہچان لیا. جو دوسری قسم کے سیغے ہیں وہ منصوب اور مجزوم ایک جیسے ہوتے ہیں، اور لام امر اور لام کئی دونوں زیر کے ساتھ آتا ہے. لہٰذا اب دیکھتے ہیں کیا ہوگا. تو میں یہاں پر متکلم کی جگہ پر سیغہ استعمال کرتا ہوں لیدرسو. آگے سارا کچھ وہی ہے، اللغۃ العربیۃ لیفہموا القرآن والحدیث. اب جو لام لگا ہوا ہے دونوں جگہ پہ، اس کے بعد فعل مضارع منصوب ہے یا مجزوم ہے. لیکن اب کانٹیکسٹ آپ کو بتائے گا کہ کانٹیکسٹ میں کیا ترجمہ اس کا بنتا ہے. لیدرسوا اللغۃ العربیۃ. تو اگر آپ اس کا تاکہ کے ساتھ ترجمہ کر کے دیکھ لیں جی، تاکہ وہ عربی زبان پڑھیں، پھر تاکہ وہ قرآن و حدیث سمجھیں. آپ کہیں گے نہیں دوسرا والا تو تاکہ کے ساتھ کوئی صحیح بن رہا ہے، لیکن پہلا والا جو ہے تاکہ والا نہیں، یہاں پر چاہیے والا ہونا چاہیے کہ انہیں عربی زبان پڑھنی چاہیے تاکہ وہ قرآن اور حدیث کو سمجھیں. جہاں ایک جیسی چیزیں آ جاتی ہیں نا، ذہن میں رکھیے گا، سیغے ایک جیسے آ گئے، وہاں پر پھر کانٹیکسٹ جو ہے نا اس کی اہمیت ہوتی ہے. عرب نے لام امر کی پہچان کا ایک طریقہ بھی بتا دیا ہمیں. طریقہ یہ بتا دیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو لام کئی ہوتا ہے اور لام امر، انہوں نے کہا کہ جی ان سے پہلے ثم حرف آ سکتا ہے، دونوں سے پہلے، اس سے پہلے بھی آ سکتا ہے. یہ کون سا لام کا ہے میں نے؟ کئی. اور یہ کون سا کا ہے؟ امر. اس سے پہلے بھی آ سکتا ہے. لام کئی سے پہلے واو بھی آ سکتا ہے، اور لام امر سے پہلے بھی واو آ سکتا ہے. لام کئی سے پہلے فا بھی آ سکتا ہے، اور لام امر سے پہلے بھی فا آ سکتا ہے. یہ تینوں حروف جو ہیں لام امر سے پہلے بھی آ سکتے ہیں، لام کئی سے پہلے بھی آ سکتے ہیں. لام امر سے پہلے یہ تین حروف آ جائیں تو یہ جو لام امر ہے نا اس کو ساکن کر دیا جاتا ہے. لام کئی کو ساکن نہیں کیا جاتا، لام امر کو ساکن کر دیا جاتا ہے. فَلْيَعْبُدُوا، لام اس کے بعد فعل مضارع اور لام بھی ساکن، تو لام امر ہی ہے جو پیچھے ثم واو یا فا آنے کی صورت میں ساکن ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ لام امر ہے، اور اس کا ترجمہ آپ چاہیے کے ساتھ کریں گے کہ فَلْيَعْبُدُوا، بس انہیں چاہیے کہ عبادت کریں، رب ھذا البیت، اس گھر کے رب کی. فَلْيَنظُرْ الْإِنسَانُ، یہ تو پہلی قسم کی سیغوں میں سے نا، یہ تو ویسے ہی پہچانا جا رہا ہے کہ لام کون سا ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ وہ لام امر ساکن ہوا ہے، پیچھے فا آ گیا. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے، اسے کس